الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قابل احترام سامعین، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ مہینے حرمت کے مہینوں میں سے ہیں اور بالخصوص یہ ایام حج میں ان کا شمار ہوتا ہے. ذی القعدہ کی 30 تاریخ ہے آج 1441 ہجری، اور لوگ جنہیں جس قدر سہولیات حاصل ہیں، خاص طور سے اس سال بیماری کی وجہ سے گزشتہ سالوں کی طرح نہیں ہے، ورنہ ابھی سے لوگ مکہ کی طرف روانہ ہو جاتے تھے اور حاجیوں کا ایک بڑا ہجوم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ میں ہوا کرتا تھا ان دنوں میں. اور کچھ ہی دنوں کے بعد تمام حجاج کرام مکہ میں اکٹھا ہو جاتے تھے، لیکن اس سال ایسا ہے نہیں، اور جو اس سال جنہیں حج کی سعادت حاصل ہوگی وہ ایک گنی چنی تعداد ہے، اور وہ جلد ہی مکہ کی طرف روانہ ہوں گے انشاءاللہ. آپ غور کریں، سوچیں کہ آخر پوری دنیا سے لوگ اتنی مشقت، اتنی پریشانی، جسمانی تکالیف کو برداشت کر کے، مالی مصاریف کو خرچ کر کے، اپنی محنت اور گاڑھی کمائی، پسینوں کی کمائی سے اکٹھا کی ہوئی دولت کو خرچ کرتے ہیں، اور پھر اتنا لمبا سفر طے کر کے مکہ مکرمہ حجاج کرام پہنچتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ حج کے بڑے فضائل ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 97. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھے، اور جس نے کفر کیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اس آیت سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ راستے کی طاقت جو اس میں کہا گیا ہے من استطاع الیہ سبیلا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ہے کسے؟ جو راستے کی طاقت رکھتا ہو. راستے کی طاقت سے مراد آمد و رفت کے خرچ اور اس کے بعد گھر میں بچوں کی کفالت کا انتظام ہے. ایسے لوگوں پر حج فرض ہے، اور استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن نے کفر سے تعبیر کیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس سے اس جرم کی شناعت اور قباحت و برائی بالکل واضح طور پہ عیاں ہو جاتی ہے. اور بعض احادیث میں اس پر سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر جو ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان، متفق علیہ. یہ روایت بہت مشہور ہے، اور یہاں سے اسے حج کی چوتھے رکن کی فرضیت کی اس بات میں یہ بھی بات آپ بالکل واضح طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ حج جو ہے اسلام کا اس حدیث کے اندر چوتھا رکن بیان کیا گیا ہے، اور ہر صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث اور ہے جسے ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها 3 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم
فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواہ مسلم۔ سامعین کرام، یہ بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس باب میں اس موضوع پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تو فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ اس نے اپنا سوال 3 مرتبہ دہرایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں جواب میں ہاں کہہ دیتا تو یقیناً ہر سال واجب ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ کون ایسا شخص ہے جو ہر سال حج کر سکتا ہے؟ ایک بار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو جب تک میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے رکھوں، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ اپنی کثرت سوال، زیادہ سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئے۔ پہلی امتوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے اس حدیث کے اندر فرمایا کیوں ہلاک ہوئے؟ کثرت سوال اور اپنے انبیاء کرام سے اختلافات کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہوئے۔ بس میں جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اسے اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ، اور جب تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اس سے چھوڑ دو۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ یعنی کہ اس حدیث سے بات مستنبط ہوئی، معلوم ہوا کہ صاحب استطاعت پر حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ غیر ضروری سوال سے بچنا چاہیے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا کام یہی ہے، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے انہیں بجا لائیں گے، اور جن سے روکا جاتا ہے اس سے وہ رک جاتے ہیں اور ان کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل قال ایمان باللہ ورسولہ ثم قیل ثم ماذا قال الجہاد فی سبیل اللہ قیل ثم ماذا قال حج مبرور متفق علیہ۔ المبرور یعنی کہ هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصیہ، حج المبرور ای حج مقبول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، یعنی ایمان باللہ ورسولہ۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، یعنی کہ حج مقبول۔ مبرور کا مطلب ہے کہ وہ حج جس میں حاجی اللہ کی کسی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرے، کما حقہ اس کی ادائیگی کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے حج کو قبولیت کا درجہ عنایت فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے حج سے متعلق پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قلت یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد فقال لیکن افضل الجہاد حج مبرور رواه بخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یعنی حضرت عائشہ کے اندر جو تڑپ تھی، جو اسلام سے محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، وہ اس حدیث میں بالکل واضح طور پہ سامنے آتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ہم جہاد کو سب سے افضل عمل سمجھتے ہیں، افلا نجاہد، تو کیا ہم جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے افضل جہاد کیا ہے؟ حج مبرور ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ حج جو ہے یہ عورتوں کا جہاد ہے۔ تو حج مبرور، حج مقبول، اور جس میں کوئی اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کی جاتی ہو، حج آدمی صحیح ڈھنگ سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب کرتا ہے تو وہی حج مقبول ہوتا ہے، وہی حج مبرور ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حج کی سعادت نصیب فرمائے اور ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اس سال جو لوگ حج پہ جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔